ان کو ادھر سے ہٹایا جا سکے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ہم ساری پارٹی سے مل کے پیپلز پارٹی وغیرہ پی ٹی آئی پارٹی سے لوگوں نے مل کے کام کیا, لوگوں کے پاس اپروچ کیا, تو بڑی پیسفلی یہ سب تک آج ہماری جو انفورسمنٹ کی ٹیم تھی وہ بھی آئی کہ ہم نے ان سے پوچھا ساروں نے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اتنا پیسفلی تھا کہ کئی جگہ پہ جو ہمارے ورکرز تھے ان کو چائے بھی پلائی لوگوں نے اور کھانا بھی کھلایا, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک طریقے سے سب مل کے کام کر رہے ہیں. 205 کلیئر ہو چکے, باقی 33 رہ گئے جو نیکسٹ ویک میں ہو جائیں گے. اور وہاں بھی ہمیں ایشور کیا جو ہماری ٹیم کی کہ وہاں کوئی ایشو نہیں ہے, صرف ٹائم نہیں, جو ٹائم لگا ہے ہمیں کوئی شروع ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ این ڈی اے میں اس کام کو کرے, تو این ڈی اے میں نے وہ کام شروع کر دیا اور این ڈی اے میں نے ایف ڈبلیو او کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہا ہے, اور ایف ڈبلیو او بھی موبلائز ہوگی. اس وقت سائٹ پہ انہوں نے کام شروع کر دیا, فائنل ڈیزائن ہو رہا ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ نہ صرف یہ نالا بلکہ باقی دو نالے اور ان کی ٹریبیوٹری سے پورا سسٹم اگلے مانسون سے پہلے, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ مئی جون سے پہلے تک ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. دوسرا نالا جو ہے گجر, اس کی بھی آج ہم نے ایک میٹنگ لی, اس میں بھی ہم نے دیکھا وہی پرنسپل جو کہ ہم نے محمود آباد نالے کے لیے ایک یونیفارم پرنسپل یہ نہیں کہ کہیں سے زیادہ لوگ وہی پرنسپل, یعنی جو نالے کی ریٹ کی ریکوائرمنٹ ہمیں ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے اور اس کے ساتھ جو روڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ایک ایسٹیمیٹ بنائے اور انشاءاللہ گجر نالے اور اس کے بعد رنگی نالے پہ بھی یہ کام شروع ہوگا. بہت اچھی بات ہے کہ شہر کے لیے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اور ایک پازیٹیو طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی اور ان کے مسلم کی دونوں کی ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پازیٹیولی اس چیز کو دیکھا ہے. اور پازیٹیولی دیکھنے سے یہ ہوا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انکروچمنٹس ہٹانا ایک میجر ایشو بن جاتا ہے, لیکن جب لوگوں نے دیکھا اداروں نے ایف ڈبلیو گراؤنڈ پر ہے, این ڈی ایم اے کی ذمہ داری تھی, این ڈی ایم اے نے انگیج کیا ہے ایف ڈبلیو کو, ان کی ٹیمز گراؤنڈ پر آ گئی ہیں, اکوپمنٹ آ گیا اور کام شروع ہو چکا ہے. تو اب جو ہے یہ جو کام ہونا ہے اس کی بات مستقبل میں نہیں ہم کر رہے ہیں, وہ کام حاضر میں شروع ہو چکا ہے. اور اس کی ایک کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو بہتری کے ساتھ کام ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کرتے رہیں گے, ٹائم بڑا ٹائٹ ہے. چیف منسٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے جون وہ ایکچولی اس کا ابھی جو مائل سٹون دکھا رہے تھے ہمیں وہ 17 جولائی بن رہا تھا ان کا, مطلب ایک ایک دن ناپا جا رہا ہے کیونکہ بارشیں آگے آنے والی ہیں. کراچی کے اندر یہی جولائی اگست کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں. میری شادی بھی جولائی میں ہوئی تھی, 4 دن بارش ہوئی تھی مجھے یاد ہے. تو اس لیے اور این ڈی ایم اے کی ایف ڈبلیو کی ٹیم جو ہے وہ بالکل کمیٹڈ ہے اس ٹاسک کے لیے. اب ذمہ داری ہماری دونوں حکومتوں کی یہ ہے کہ جو بھی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے, کوئی اپروولز ہیں جو حکومتی سطح پہ ملنی ہے یا فنڈنگ ملنی ہے, تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ جاری رہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ابتدا اچھی ہوئی آگے اسی طریقے سے بھی چلتے رہیں گے. میں خصوصی طور پہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں, اور ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے بہت ساری اور طریقے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا رول ماڈل بھی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں اپنا سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے بھی جب ترقیاتی کام ہو اور شہر کی, صوبے کی, ملک کی بہتری کا کام ہو تو اس کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکیں. تو وہ نہ صرف ملک کے لیے, شہر کے لیے, صوبے کے لیے اچھا, میرے خیال میں ان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی اچھا ہے. تو سیاسی پارٹیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں امین بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں. شاہ صاحب, سر عمر صاحب, آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور ایم کیو ایم کی کوششوں اور کاوشوں سے جو 1.1 ٹریلین کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج پہ رکھا گیا ہے, اب الحمدللہ یہ گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مشترکہ کوششیں, کاوشیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس این ڈی اے میں بھی ہے,
اور ساتھ ساتھ مختصر حلقے بھی ہیں، ان کی کوششیں بھی شامل ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. لیکن ایم کے ایم یہ سمجھتی بھی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پیکیج کام کیا جا رہا ہے یہ عارضی سہولت کاری ہے. وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی، میں نہیں سمجھتا کہ پانی کا مسئلہ ہو یا سیوریج کا مسئلہ ہو یا سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہو، میرا حال زمرے میں نہیں ہے. لیکن شہر کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یس یہ تمام کام مقامی حکومتوں کا بنتا ہے، اور اگر مقامی حکومت بااختیار ہوگی، کراچی کا نوجوان انہی گلیوں محلوں سے نکل کر اگر شہر کی بہتری کے لیے، صوبہ کی بہتری کے لیے کام کرے گا، اور جو بیسک چیز ہے کہ مقامی حکومتوں کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی بھی ہے، لاڑکانہ بھی ہے، لاہور بھی ہے، پشاور بھی ہے، کوئٹہ بھی ہے، یقیناً اس کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے. لیکن یقیناً ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات آج میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے جو سی ایم صاحب نے کی کہ جو رول ماڈل محمود آباد میں اپنایا گیا ہے، یعنی کہ انصاف کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر، اسی رول ماڈل کو گوجر نالہ کے اوپر بھی اور اورنگی ٹاؤن پہ بھی اپنایا جائے گا. یس، برابری کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر ہر وہ عمل جس سے شہر کی ترقی ہو رہی ہوگی، جس سے صوبے کی ترقی ہو رہی ہوگی، جس سے ملک کی ترقی ہو رہی ہوگی، ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ کرنے سے کرنے ملا کر چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی بہتری کے لیے کام ہوتا رہے گا. سی ایم صاحب یہاں سے، شاہ صاحب یہاں سے، شاہ صاحب یہاں سے، شاہ صاحب ہند کو کم پیسے ملے ہیں، کیونکہ ایک ذمہ دار وفاقی وزیر آپ کے ساتھ ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب بقول آپ کے کہ ترقیاتی کام سندھ کے متاثر ہوتے ہیں، پیسے وقت پر جو ہے آپ نہیں دے پاتے، تو کیا اس کے متعلق بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ اور دوسرا، اسد عمر صاحب آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے قوم سے جھوٹ بولا گیا کہ منگوائی جا رہی ہے، لیکن کل آپ کے مشیر نے اعتراف کیا کہ ویکسین کا کوئی آرڈر نہیں دیا گیا. تو اس طرح کے معاملات کیوں قوم کے سامنے آتے ہیں؟ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ آج تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم نے کہا یہ بات ہوئی ہے کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری، لیکن آج کی میٹنگ کے اعتبار سے جو ہماری ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، اس کا جو مینڈیٹ ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، اس کے باہر کی جاتے ہیں. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر فورم پہ، لیکن یہ فورم اس کے لیے نہیں تھا، اس لیے آج یہ بات نہیں ہوئی. ادروائز ہماری جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتی رہی. میں آپ کو جیسے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آج جو اس پریس کانفرنس کے اندر کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایشوز جو ہیں، صرف اس کے اوپر ہم نے کہا تھا بات کریں گے. کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا گیا. میں اس کو بڑی تفصیل سے آج شام کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان مل جائے گا. کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. جو اعلان ہوا تھا کہ پہلی سہ ماہی میں اس سال کی ویکسین آ جائے گی، انشاءاللہ بالکل ویسا ہی ہوگا. اور جو اس کی NFC کا وارڈ، وہ دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. ناصر شاہ صاحب اس کو اجازت دیں. کیا آپ کے پاس یہ بات روشنی ہے کہ کراچی کی ترقی کو کس نے روکا ہے آج تک؟ کراچی کے گٹر لائنوں میں جو یہ لحاف اور جو بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے تھے، یہ کون ڈالتا تھا؟ ایک لوگ پتھر ڈالتے جائیں، آپ نکالتے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی کو بھی روکنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے. دوسری مجھے میری بات ہے کہ آپ کراچی کی ترقی کے تینوں بڑے دعوے دار ہیں اس وقت، کیونکہ تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں، لیکن گراؤنڈ پر جو ہے وہ آج بھی وہی صورتحال ہے. میں صرف دوسری سطح پر بات بتاتا ہوں کہ اگر یوسفی میں ناظم ایم کیو ایم کا ہے تو ایم پی اے اگر جو ہے تحریک انصاف کا، تو وہ کہتا ہے بلکہ ایم پی اے کی بدنامی ہو، ہم کیوں صفائی کریں. اسی طرح کی نیچے جو ہے وہ لیول پر باتیں بہت ہوتی ہے. آپ اوپر بیٹھتے ہیں، آپ زبردست بات ہے، لیکن نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کو کون منہ دے گا؟ لیکن اگر ہم اوپر سے پراپر سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اگر ایسا ہے تو بہتری آئے گی. باقی جو آپ نے سوال کیا، اس وقت ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اور یہ جو ایک ایگزامپل سیٹ کرے، ہوپ فلی باقی جگہ پہ بھی استعمال.
صاحب یہ محمود آباد نالا تو آپ نے کیا، اس پر تو اتنی زیادہ تجاوزات نہیں تھی، لیکن گجر نالے پر ہزاروں کی تعداد میں جو NED کی رپورٹ ہے اور اس سے پہلے بھی بنی تھی، وہ تو شاید 8-10 ہزار کے قریب ہے لگ بھگ. ایک تو اگر آپ کے پاس آپ کے علم میں ہو تو آپ اگلے مرحلے میں آپ وہیں جائیں گے. ان تجاوزات کے بارے میں کیا کوئی دوبارہ سے کوئی اسٹڈی کرائی جا رہی ہے؟ جو NED آپ کو رپورٹ دے چکی ہے 8 تعداد بتا دیں، اور کیا حکمت عملی ہوگی پھر سندھ حکومت کی ریویو کرے گی اسے؟ کیونکہ وہ آپ کو انہوں نے رپورٹ دی ہوگی 8-10 ہزار کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انیشلی جیسے میں نے اس بات کو کہا کہ ایک نکالا گیا تھا کرائٹیریا، لیکن ہم نے اس کو تبدیل کیا کہ کم سے کم لوگ افیکٹ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو رن آف ہے، جتنا کیچمنٹ ایریا ہے وہ پانی وہ نالا نکال سکے. تو اس سلسلے میں محمود آباد پہ جیسے میں نے بولا 238 کا نمبر ہے، پہلے وہ ہزاروں میں آنا تھا. سملرلی گجر نالے پہ بھی جب انہوں نے اسی کرائٹیریا کو رکھا تو نمبر کم ہو گیا. ایگزیکٹ نمبر ابھی میرے پاس نہیں ہے، نمبر کم ہو گیا. ہم پرنسپل ایک ہی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے محمود آباد نالے کی کوچ ہٹانے میں ہمیں لوگوں نے تعاون کیا، مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہی پرنسپل ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ ان کے فائدے کی بات ہے تو ہر جگہ سے ہمیں تعاون ملے گا. اس پہ میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ بیکاز یہ اہم سوال ہے آپ کا. شروع میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کہ کیا وہاں پر کوئی سروے کرایا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ کیا کیا تجاوزات ہوئی ہیں اور تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے. اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ تجاوزات اگر ہیں شہر کے اندر تو اختیار بھی سندھ حکومت کا ہے، ذمہ داری بھی سندھ حکومت کی ہے. وہ تو ایک کام چلتا رہتا ہے اور تجاوزات ہٹائی بھی جاتی ہیں. جو اس منصوبے کے تحت تجاوزات ہٹائی جائیں گی وہ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جو ضروری ہیں. تو جو NED کے ڈیزائن کے مطابق جتنے گھر وہاں پر نظر آ رہے ہیں صرف ان گھروں کو اس منصوبے کی تجاوزات ہٹانے کے لیے وہاں مسمار کیا جائے. شاہ صاحب یہاں سے یہ سوال ہے، اس طرف شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کراچی کوآرڈینیشن جو کمیٹی ہے یہ پیورلی کراچی کے مسائل اس کے مینڈیٹ کے لیے، لیکن حالیہ مردم شماری میں نظر یہ آیا کہ کراچی کے 1 سے 1.5 کروڑ لوگ جنہوں نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ مردم شماری میں نظر نہیں آئے. یہ یہاں کے وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ استعمال کر رہے ہیں. ان کے کس طرح سے ان کو لے کر آئیں گے اس شماری کے گانے میں، اور یہ کیا کراچی کے مسائل اس طرح سے حل ہو سکیں گے اگر وہ آبادی کم اس کو شمار کیا جائے؟ دیکھیں ہماری ریزرویشن سینسس کے اوپر ہیں، نہ صرف کراچی شہر بلکہ پورے سندھ بلکہ باقی صوبوں کے بھی جہاں تک مجھے یاد ہے ریزرویشنز ہیں سینسس کے اوپر. وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی اور اس کا فورم CCI ہے. CCI کی میٹنگ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بلائی، میرے خیال 27 تاریخ کو ہے. اس میں موقف جو ہے ہم اپنا پیش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ باقی صوبوں کو بھی ریزرویشنز رہی ہیں اور ایک پارلیمنٹ نے طریقہ کار دیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ہم ویلیڈیٹ کریں. وہ موقف ہم رکھیں گے سامنے سینسس کے حوالے سے. سر سینسس کے اوپر آپ کو کیونکہ وہ میری براہ راست ذمہ داری ہے، پلاننگ منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے. سینسس کے اوپر بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اوپر تحفظات جو ہیں وہ سندھ میں بھی تھیں، بلوچستان میں بھی تھیں اور خیبر پختونخوا میں بھی تھیں. کم سے کم 3 صوبوں کے اندر تو اس کے اوپر تحفظات آئی تھیں. میں صرف دہراؤں گا یہ، ایک تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی عوام کے لیے یاد دہانی کے لیے کہ یہ اس حکومت کے وقت میں یہ مردم شماری نہیں ہوئی تھی، یہ پچھلی حکومت تھی جس وقت یہ مردم شماری کی گئی تھی. دوسرا کم سے کم کراچی کا، کیونکہ میں یہاں کا رہائشی رہا ہوں ساری زندگی، تو یہ پہلی مردم شماری نہیں ہے جہاں پہ کراچی کو ایسا لگا ہے کہ اس کی صحیح آبادی جو ہے وہ مردم شماری میں نہیں دکھائی گئی. یہ تو ہر مردم شماری میں ہوتا رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس طریقے سے مردم شماری کی جاتی ہے، دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو بہترین بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا کی، اس کی بنیاد کے اوپر چینج کی جائے. کمیٹی ہم نے بنوا دی ہے، وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے بھی رکھے گی، وہ سول سوسائٹی کے سامنے بھی آئیں گے، ہم یونیورسٹیز بھی جائیں گے، تاکہ پورے ملک کے اندر ایک بحث مباحثے کے بعد ایک ایسا نظام بنے جس پہ سب یقین رکھیں کہ ہاں اب یہ کام جو ہے ٹھیک ہونے جا رہا ہے. کیونکہ صرف لوگوں کو گننا نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی اعتماد دینا کہ ہاں ٹھیک طریقے سے گنا جائے. اچھا سر، میرا اسد عمر صاحب سے سوال ہے، چونکہ وفاقی وزراء ہمیں کم مل. اسد صاحب میرا آپ سے سوال ہے، پلیز آپ سن لیجئے گا. ویسے تو گزشتہ 2.5 سال کے دوران سندھ کی سول سوسائٹی کو، سندھ کے انٹلیکچوئلز کو بہت سارے تحفظات رہے ہیں
بہت سارے ایسے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں جن کے خلاف یہاں بہت سارے احتجاجی مظاہرے اور بہت جدوجہد ہوتی رہی ہے. لیکن میرا سوال کو میں ذرا اسپیسیفک کرتا ہوں کہ کراچی کے جزائر کے بارے میں ایک وفاقی آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کی اب مدت بھی ختم ہو چکی ہے 7 جنوری کو. آپ چونکہ کراچی سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور وفاق کے مضبوط نمائندے بھی ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا اب سندھ کے عوام یہ سمجھ لیں کہ آئندہ یہ جزائر کا ایشو ختم ہو گیا، یا وفاقی حکومت پھر کسی نئے انداز سے جزائر پہ بات کرے گی، پھر قبضے کی بات ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو جزائر والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سندھ حکومت اور وفاق دونوں کا ایک الگ الگ موقف ہے. کوئی وفاق سے کوئی فوج آ کر یہاں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ طریقہ کار بہتر ہے نہیں ہے، اپنا موقف اس کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت وہ آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر کر چکا ہے. جب آرڈیننس تھا بھی تو ہم نے متعدد بار یہی کہا تھا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ وفاق اور صوبہ ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر ایسا کوئی طریقہ کار نکالیں جس سے شہر کے اندر سرمایہ کاری بھی ہو سکے، یہاں روزگار بھی پیدا ہو اور کوئی تحفظات بھی پیدا نہ ہو. اور یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے کراچی کے لیے منصوبوں کی بات کریں، اسی طریقے سے وہ بھی ایک منصوبہ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں مشاورت سے کام کریں. کراچی ترقیاتی پیکیج میں شامل ہے کراچی کا انتہائی اہم منصوبہ ہے کراچی سرکولر ریلوے. وفاقی حکومت کی اس میں سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے وہ ML1 پر ہے، جبکہ کراچی کے لیے ضرورت سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے. وفاقی حکومت اس معاملے میں کیا اسٹانس ہے؟ دوسرا، اس وقت PTI کی گورنمنٹ نے گزشتہ 2 سالوں میں کون سے ایسے کراچی میں ترقیاتی کام کیے ہیں جس کی بنیاد پر کراچی کے لوگ یہ امید اور یقین رکھیں کہ یہ کراچی پیکیج بھی مکمل ہوگا؟ کوئی اسپیسیفک 2-3 پروجیکٹ؟ سر، پہلے جہاں تک KCR کی آپ نے بات کی تو KCR پہ کام جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے. اس کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے لیے ایڈز بھی نکل چکے ہیں، کنسلٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، کیونکہ ML1 تو بہت لمبا منصوبہ ہے. ML1 مکمل ہونے سے بہت پہلے KCR جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور کراچی کے شہر میں آپ اور میں دونوں اور چیف منسٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ہم اس KCR پہ جائیں گے. جہاں تک آپ کراچی کی بات کریں، دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا جو 5 بریجز فلائی اوورز بنے تھے وہ بھی پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. گرین لائن کا فزیکل جو انفراسٹرکچر کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. بسیں آرڈر ہو چکی ہیں، فائر ٹینڈرز آ چکے ہیں 1.5 ارب روپے کی مالیت سے، اور بہت ساری چیزیں. ماری پور منگوپیر روڈ والا کام ہو سکا ہے. تو ایک نہیں کئی ایسے منصوبے ہیں جو حکومت کے آنے کے بعد شروع ہو کر مکمل بھی ہو چکے ہیں. اسد عمر صاحب، میرا آپ سے گزارش یہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ عمران صاحب نے یہاں پہ اعلان کیا تھا 1 ٹریلین کے لیے اس سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے. تو یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت خود اپنے پیسے کتنے اس میں لگا رہی ہے جو کراچی پیکیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ ابھی ایک آرڈیننس کی بات ہوئی، ایک اور آرڈیننس آپ کی طرف سے آیا ہے کہ 3 اسپتال جو ہے سندھ کے NICVT، NICH اور سول اسپتال، پھر اس کو وفاق اپنے قبضے میں جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. سر، یہ مطلب یہ کیوں ہے صوبے کے ساتھ ہمارے کہ یہ یہاں پر ایک موقف موجود ہے کہ بار بار ایسے آرڈیننس لا کے سندھ کے 18 ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں اس کو کیوں سلب کیا جا رہا ہے؟ سر، یہ جو ہسپتالوں والا معاملہ یہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پہ کیا گیا تھا. تو وفاق کے پاس ابھی بھی ہمارے خیال میں گنجائش موجود ہے، اگر کوئی طریقہ نکالا جا سکے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی بات اگر درخواست سن لے سپریم کورٹ، اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری اپنے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. سر، پیسے، ہاں، یہ آخری چیز میں اس سے پہلے کہ مرتضی وہاب ہے، ہاں وہ ہے، میں یہاں پر مرتضی وہاب اور اسد عمر کی وہ 8 آنے کس کے اور 12 آنے کس کے، اس کی بحث میں نہیں پڑیں گے. ہم نے اس کے اوپر پوری تفصیلی بات چیت ہو گئی تھی. اس کا ایک باقاعدہ شیڈیول ہے. اس شیڈیول کے اوپر کچھ میرے سجیشنز تھیں، کچھ چیف منسٹر صاحب نے کی تھی. تو بڑی ہماری افہام و تفہیم کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں، اگر سندھ حکومت چاہتی ہے تو اس کو بے شک پبلک کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. خود پتہ چل جائے گا آپ کو کون کتنا پیسہ دے رہا ہے.